مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پروان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالی ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعائیں کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ پاک کے انعامات. اسی موضوع کے تحت انشاءاللہ تعالی آج سورہ اخلاص کے فضائل بیان کیے جائیں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی سن کر عمل کی بھی کوشش کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا یاد رکھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان کہ اس نے کیسے آسان ذرائع ہمیں مغفرت کے اور اپنے قرب کے عطا فرمائے ہیں. سورہ اخلاص کے فضائل میں مزید آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، کوئی بھی مسلمان غلام یا باندی کسی دن یا رات میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہ ضرور بخش دے گا. مزید ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کی پاکی کی طرح پاکی کے ساتھ سورہ فاتحہ پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں مٹائے گا، اس کے جنت میں 10 درجے بلند فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے 100 محل تعمیر فرمائے گا، اور اس کے عمل کو اس دن تمام بنی آدم کے عمل کے برابر اٹھائے گا، اور جیسے اس نے 33 بار قرآن پڑھا ہو. سبحان اللہ. مزید فرمایا کہ یہ شرک سے علیحدگی کا ذریعہ ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کا سبب ہے، شیطان کے بھاگنے کا ذریعہ ہے، اور عرش کے قریب اس کی ایک آواز ہوتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس پڑھنے والے کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ پاک جس کی طرف نظر فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات میں بستر پر سونے کا ارادہ کرے وہ اپنی داہنی کروٹ پر سوئے، پھر قل هو اللہ احد 100 بار پڑھے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے اپنی داہنی جانب جنت میں داخل ہو جا.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو قل هو اللہ احد 200 مرتبہ پڑھے گا اس کو 500 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 200 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 50 سال کے گناہ بخش دے گا، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہوگا تو معاف نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا قرض جو اپنے اوپر چڑھا لے اور قرض پر قرض چڑھاتا جائے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کا چڑھا لے، تو اسے تو فکر کرنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر قرض باقی رہ گیا تو یہ معاف نہ کیا جائے اور پھر آخرت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے جلدی جلدی اللہ کا خوف کرتے ہوئے جس سے جتنا قرض لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی، قسطوں میں ہی صحیح، تو واپس کرنے کی عادت بنا لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو بھی قرض ہے جس کو ہمیں لوٹانا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یا جیسے آسانی ہو ایک ساتھ کر سکے تو سبحان اللہ انشاءاللہ واپس کریں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا ارادہ کرے اور اپنے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے واپس آنے تک محافظ اور نگہبان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان قبرستان سے گزرے اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے، اس کو سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا ثواب ملے گا جتنے اس قبرستان میں مردے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی تعداد کے برابر اجر ثواب ملے گا۔ لیکن اس شخص کو کہ جو قبرستان جائے یا وہاں سے گزر ہو اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان قبرستان میں مدفون مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دے، تو کبھی بھی ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تو ہم بھی اس ثواب کو حاصل کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کر لیں گے انشاءاللہ جب بھی قبرستان جانا ہوگا تو اسی طرح 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کریں گے۔ اب سورہ اخلاص کی محبت کرنے والے صحابی رسول پر کیسا خصوصی فضل و کرم ہوا یہ بھی سماعت فرمائیے، بہت ہی پیاری حدیث سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں تھے۔ ایک دن سورج ایک عجیب روشنی لیے اور نور کے ساتھ طلوع ہوا، اس طرح ہم نے گزشتہ دنوں میں نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس روشنی اور نور پر تعجب ہوا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آفتاب اس طرح طلوع ہوا، گزشتہ دنوں میں نہ دیکھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے پاس 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کس وجہ سے، یعنی یہ عظیم الشان اعزاز ان کو کس سبب سے ملا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ کھڑے بیٹھے چلتے رات دن کے اوقات میں کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ آپ بھی اسے زیادہ پڑھیں کیونکہ یہ سورہ آپ کے پروردگار کی نسبت ہے، اور جو 50 بار اسے پڑھے گا اللہ پاک اس کے 50,000 درجے بلند کرے گا
اور اس سے 50,000 خطائیں درگزر فرمائے گا، اور اس کے لیے 50,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے اور زیادہ کرے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین سمیٹ دوں اور آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ زمین سمیٹ دی گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، اور ہر صف میں 6 لاکھ فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان کہ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورہ ہے، تقریباً ہر مسلمان کو ہی یاد ہوتی ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، وہ سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو ان حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے پہ خصوصی کیف و سرور حاصل ہوگا، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات ان لوگوں پر ہے کہ جو سورہ اخلاص کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، تو یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے، آپ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے یعنی ہاتھ لگانے کے لیے براہ راست وضو ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے انسان کا، اور وضو ضروری ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو تو بغیر وضو کے ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ آخر میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ان کا تو ہم گمان کرتے ہیں کہ وہ باوضو ہوتے ہوں گے، لیکن ہم یہ کہ شریعت نے کیونکہ آسانی رکھی ہے تو قل هو اللہ شریف زبانی پڑھنی ہو تو بغیر وضو کے بھی بغیر جھجک کے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اور وضو کی حالت میں سورہ اخلاص کو ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ پہ لیٹے سیدھے لیٹے ہے نا، جس طرح آسانی ہو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا، دنیا اور آخرت کے انعامات سے ہمیں نوازے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص سے محبت بھی عطا فرمائے اور اس کو کثرت سے پڑھنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔